الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما صدق اللہ العظیم۔ دوستو الحمدللہ کافی دنوں سے اس سلسلہ ہے کہ اس وقت قرآن پاک میں مؤمنین کی جو صفات بیان کی گئی ہے ان کا ذکر ہوتا ہے۔ مومن کیسے ہوتے ہیں، مومنوں کو کیسا ہونا چاہیے، ایک مسلمان مرد کو، مسلمان عورت کو کیسا بننا چاہیے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو ان کی صفات بیان ہو رہی ہیں۔ پچھلے مہینے ذکر آیا تھا، تذکرہ ہوا تھا اس وقت، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ کثرت سے، خوب بہت کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں، اللہ نے ان کے واسطے مغفرت اور بخشش تیار کر رکھی ہے۔ ان کے واسطے مغفرت تیار ہے اور ان کے واسطے بڑا انعام تیار ہے۔ اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اس سلسلے میں جو باتیں پچھلے مہینے عرض کی گئی تھی وہ آپ کو بہت حد تک یاد ہوں گی۔ بس بات یہ ہے کہ ہمیں کثرت سے اللہ کو یاد کرنے کا حکم ہے۔ جی نہیں، ہر وقت اللہ کو یاد کرنے کا حکم ہے، ہر وقت اللہ کو یاد کرنے کا حکم ہے۔ دیکھو مولانا صاحب پڑھیں گے آیت شریفہ، اذکروا اللہ قعودا وجنوبا وعلی جنوبہم، آیت شریفہ ہے نا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ کھڑے ہوئے بھی، اللہ کا ذکر کرتے ہیں بیٹھے ہوئے بھی، اللہ کو یاد کرتے ہیں وہ لیٹے ہوئے بھی۔ تو تین ہی حالتیں تو ہوئیں اکثر آدمی کی، یا تو آدمی کھڑا ہے، بیٹھا ہے، لیٹا۔ اب ان تینوں کو ملا کر کیا مطلب سمجھا جاوے گا؟ ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں، ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ ہاں، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ یہ بھی مومنین کی صفات میں سے ہی ہے۔ مومنین کی صفت بیان فرما، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ یک آن ازاں شاہ غافل مباشی، باشد کے نگاہ کند و آگاہ نباشی۔ ایک آن، ایک گھڑی کے لیے اس سے غافل نہ ہو سکتا ہے وہ تیری طرف نظر کرے اور تو در سے غافل ہو، تجھے پتہ بھی نہ چلے کہ اس نے نظر کی اور تو محروم رہ جاوے۔ اب یہ سمجھو کہ ایسے کہاں ممکن ہے، ہمیں دنیا کے بھی تو بڑے بدرے دھندے ہیں۔ ہاں، اس کی ایک مثال دوں آپ کو۔ یہ بلب جل رہے، بجلی سے جل رہے ہیں نا، ہر وقت تو بجلی نہیں رہتی۔ ہاں، کبھی انویٹر، کبھی بجلی، لیکن بجلی ہو چاہے انویٹر، اس کا یہ جلتا رہتا ہے۔ کبھی بجلی سے کنیکشن
اور کبھی انورٹر سے اس کا کنیکشن، یہ جلتا رہتا ہے۔ تو اللہ کی یاد کبھی کسی طرح سے، کبھی کسی طرح سے، کبھی کسی طریقے سے اللہ کی یاد رہتی ہے، ہر وقت اللہ کی یاد رہتی ہے۔ میں پہلے آپ کو ایک قصہ سناؤں اپنے دادا پیر حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ کا۔ حضرت فرماتے میں حج کرنے کے لیے جب گیا تھا تو مدینے کے بازار میں گیا، وہاں ایک دکان تھی، بڑی دکان، بڑے مصروف دکان۔ وہاں میں نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ بہت مصروف ہے، بہت مصروف ہے، لینا دینا اٹھانا رکھنا، ایک نوکر آدمی کا جو کام ہے وہ نوکر ہی تھا، بہت مصروف ہے۔ اچانک میری نگاہ اس کے دل پہ پڑ گئی، تو میں نے دیکھا اس کا دل اس تمام تر مصروفیت کے باوجود اللہ سے غافل نہیں، اس تمام تر مصروفیت کے باوجود اللہ سے غافل نہیں۔ اچھا ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو۔ کسی کا خدا نخواستہ جوان بیٹا مر گیا، اب مہینہ ہو گیا، 2 مہینے ہو گئے، 3 مہینے ہو گئے، وہ اٹھتا ہی نہیں، کچھ کرتا ہی نہیں۔ دوسرے بھی تسلی دے رہے، دوسرے بھی کچھ نہ کچھ نصیحت کر رہے، تسلی دے رہے، وہ کیا کہتا ہے، اجی بھائی کیا کروں، بس دھیان سے اترتا ہی نہیں۔ یہ ہے کہ بھائی اجی بس کیا کروں، دھیان سے اترتا ہی نہیں، اترتا ہی نہیں دھیان سے۔ جی ہاں، خدا نخواستہ آس پاس کہیں گاؤں میں، شہر میں فساد ہو جائے، ہمارا بیٹا، ہمارا باپ، ہمارا کوئی آدمی وہاں گیا ہوا ہو اور ہمیں یہ خبر نہ ملے کہ وہ اس وقت ہے کہاں۔ مثال کے طور پر آج کے زمانے میں تو فون سوئچ آف جا رہا ہے اور ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ وہ ہے کہاں۔ اب دیکھیو آپ، اگر دروازے کے باہر ذرا بھی کھڑکا ہوگا، آ لیا۔ بہت مرتبہ تو ایسا ہوگا کہ بولے گا کوئی اور کان میں ایسی آواز آئے گی کہ جیسے وہی آ لیا۔ یہ ہے بات، دراصل یہ ہے میرے بھائی، بس جو چیز دل میں رچ جاتی ہے، بس جاتی ہے، پھر وہ کہاں نکلتی ہے، وہ تو کسی نہ کسی طریقے سے یاد۔ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا۔ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ، یہ وہی لوگ ہیں۔ خیر دوستو، پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کے لیے کچھ مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے کچھ محنت کرنی پڑتی ہے، اور ذکر کرتے 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 وہ دل دماغ میں، رگ و ریشے میں سما جاتا ہے۔ جی آپ نے سب نے تو شاید نہ سنا ہو، اور ممکن ہے زیادہ تر نے سنا ہو، چونکہ آپ علماء کی، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے والے، ان کی باتیں سننے والے ہیں، جو کہتے ہیں اس کا قلب جاری ہو گیا، اس کا دل جاری ہو گیا، قلب جاری ہو گیا، قلب جاری ہو گیا۔ ہاں، اس سے آگے بتاؤں صوفیاء کرام کو کہ اس کے لطائف ستہ جاری ہو گئے۔ یہ قلب بھی
لطائف ستہ میں سے ایک ہے۔ اس کے جاری ہونے کا مطلب یہی ہے کہ اب اپنا کام کرنے لگا یہ، اور اس کا کام کیا ہے؟ اللہ کی یاد۔ اس کا کام ہے اللہ کی یاد، اور قلب کے جاری ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی ہر وقت اللہ کو یاد کرتا ہے۔ کوئی بھاری کام نہیں، بیان کرنے میں تو بھاری ہے یہ، لیکن اگر تھوڑا سا مجاہدہ کیا جاوے اور اس کے بعد پھر یہ ایسی حاصل ہو جاتی ہے کہ کوئی مشکل نہیں۔ دیکھو بالکل سمجھ جائیں گے آپ۔ میں نے پچھلے مہینے بات یہاں چھوڑی تھی کہ جب کسی راحت کا احساس ہو، راحت کا احساس ہو تو کہو الحمدللہ۔ جب کسی نعمت کا احساس ہو تو کہو الحمدللہ۔ یہ کچھ مثالیں اس کی دی تھی۔ مثال کے طور پر ٹھنڈے پانی سے ہاتھ دھوئے تو تکلیف محسوس ہوئی، پھر گرم پانی سے ہاتھ دھوئے تو راحت محسوس ہوئی، تو کہو الحمدللہ، مزاج بناؤ الحمدللہ۔ جی ہاں، اب بیٹھے ہیں، کچھ نہ کچھ چادر بھی اوڑھ رکھی، سب کچھ کر رکھا، لیکن کچھ نہ کچھ سردی لگ رہی۔ اب یہاں سے اشراف پڑھ کے جاویں گے، بستر تو بچھا ہوا ہے ہی، اسے گدے میں اور اس لحاف میں بیٹھ جائیں گے لپٹ کے، بڑا آرام ملے گا، بڑی راحت ملے گی۔ راحت کا احساس ہوگا تو کہو الحمدللہ، کہو الحمدللہ۔ تو بس یہی ہے وہ اللہ کی یاد، یہی ہے وہ اللہ کی یاد۔ اسی طریقے سے بہت مرتبہ انسان کو تکلیف کا بھی احساس ہوتا ہے، تکلیف کا بھی احساس ہوتا ہے، ہاں، اور قریب قریب بلکہ جوان ہو یا بوڑھے سب کو جسمانی تکلیف بھی کچھ نہ کچھ رہے ہے، اس کا بھی احساس ہوتا رہتا ہے، کبھی پیٹ میں درد، کبھی کمر میں درد، اور کبھی کچھ اور کبھی کچھ۔ جب کسی تکلیف کا احساس ہو تو کہو الحمدللہ علی کل حال۔ الحمدللہ یہ شکر کا کلمہ ہے، الحمدللہ یہ کلمہ شکر ہے، کلمہ شکر۔ اور الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کے لیے تعریف، یہ کلمہ صبر ہے، صبر۔ تو دیکھو یوں بندہ اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے، صبر ہے، شکر ہے، نعمت ہے، اور پھر نعمت کا احساس ہے تو الحمدللہ، اور تکلیف کا احساس ہے تو الحمدللہ علی کل حال۔ اسی طریقے سے بلکہ میں تو یہ کہوں بچے سے لے کر، جوان سے لے کر، بوڑھے سے لے کر، رنڈوے سے لے کر، بیوی والے سے لے کر، سب کی کوئی نہ کوئی ضرورتیں ہیں، سب کی کچھ نہ کچھ ضرورتیں ہیں، ہاں، اور کچھ اٹکی ہوئی ہیں، کچھ کے پورے ہونے کی امید ہے، یہ ہے۔ تو بہرحال اپنی ضرورتیں اٹکی ہوئی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس پر تفصیلی بات تو انشاءاللہ میں کروں گا پھر کسی دن۔ ہاں دیکھو، اس کی یہ ہے کہ اس وقت اللہ سے کہا کرو، جب ہمیں اپنی کسی ضرورت کا احساس ہو، ہماری فلاں ضرورت اٹکی ہوئی ہے، فلاں کام اٹکا ہوا ہے، ہمیں پیسے کی ضرورت ہے، ہمیں کپڑے کی ضرورت ہے، ہمیں مکان کی ضرورت ہے، ہم بچہ بیمار ہے، ہمارے پر مقدمہ ہے، کچھ کوئی بھی بات ہے، اللہ سے کہو، چپ کے اللہ سے کہو، اے اللہ میرا فلاں کام کر دے، اے اللہ یہ گاڑی اٹک گئی ہے، اسے نکال دے، اے اللہ فلاں کام ہے۔ ہاں، ایک تو کرتے ہیں ہم دعا اہتمام سے، تو اس میں تو پورے آداب کا رعایت کرتے ہوئے دعا کرو۔ پہلے اللہ کی تعریف کرو، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو،
پھر اپنی عاجزی کا اقرار اور اعتراف کرو، پھر اللہ کے سامنے اپنی حاجت رکھو، دعا کرو، یعنی اپنی ضرورت اللہ کے سامنے پیش کرو، اور پھر اسی طریقے سے اللہ کی تعریف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، اللہ کی تعریف پر دعا کو ختم کرو۔ وہ تو آداب ہے۔ اور ایک عام حالت ہے، تو اس میں بس جب بھی کسی چیز کا ضرورت کا احساس ہو تو جب بھی دل سے کہو اے اللہ، اللہم انی اسألک۔ ایک دعا ہے چھوٹی سی، یاد کر لی اس کو، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد النبی الرحمۃ فی حاجتی ہذہ لتقضی لی فشفعہ فی۔ تو بڑی لمبی دعا ہو گئی، لیکن کچھ لمبی بھی نہیں ہے۔ ہاتھ ہی تو کام میں لگے رہتے ہیں، زبان تو اپنی اور دھیان تو اپنا۔ اے اللہ، میں آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں، اللہم انی اسألک، اے اللہ میں آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں، وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الرَّحْمَةِ، اور میں آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے۔ آپ میرا یہ کام کر دیجئے، لتقضی لی، آپ میرا یہ کام کر دیجئے، فشفعہ فی، اے اللہ اپنے نبی کی سفارش میرے حق میں قبول کر لیجئے، اپنے نبی کے واسطے سے۔ جی ہاں، یہ اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے والا ہے، اللہ کی رحمت کو متوجہ کرو، کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی ضرورت ہو، اور نہیں تو وہ اپنی سیدھی سیدھی بات وہی ہے، ہاں، اے اللہ میرا ایک کام بنا دے، جی ہاں، اے اللہ تو میرا ایک کام بنا دے۔ تو یہ ہے جی میرے بھائی، اللہ کو ہر وقت یاد کرنا۔ دیکھو کتابوں میں آپ نے لکھا ہوا دیکھا ہوگا مناجات ہے، مناجات کیا کسے کہ مناجات؟ کانا پھوسی کرنا۔ کانا پھوسی تو جانتے ہو آپ، کان پہ منہ لگا کے چپ کے کچھ کہنا، اسے کہیں کانا پھوسی۔ تو خیر یہاں مناجات کے معنی چپ کے بات کرنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے چپ کے بات کرتے رہو۔ ان میں سے یہی ہے جو میں بتا رہا ہوں، ان میں سے کبھی اللہ کی تعریف الحمدللہ، کبھی اللہ کی پاکی بیان کرنا سبحان اللہ، کبھی اپنی عاجزی کا اظہار کرنا استغفر اللہ، استغفر اللہ، بس اتنا بھی کافی ہے۔ ہاں اللہ میں معافی مانگتا ہوں، استغفر اللہ۔ تو اس طریقے سے آدمی ایک عادت بنائے اور انشاءاللہ یہ بن جاوے گی، یہ عادت بن جاوے گی۔ ہاں اس کے واسطے صحیح بات تو یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور یوں چاہتا ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، میری اصلاح ہو جائے، میں ٹھیک ایک ایسا مومن بن جاؤں جیسا مومن ہوا کرتا ہے، یہ مطلب ہے اصلاح کا۔ اپنی اصلاح کا مطلب یہ ہے کہ میں ایسا مسلمان بن جاؤں جیسا مسلمان ہوا کرتے ہیں، اور ایسا مومن بن جاؤں جیسے مومن کو ہونا چاہیے، یہ ہے۔ اور پھر اس کے لیے تھوڑا بہت جو کچھ اس کے بس میں ہے کرتا ہے، تو پھر اللہ ہی اس کی ہدایت کا بڑا سامان کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز اس طریقے سے ہو جائے گا۔ ہاں تسبیح ہاتھ میں رکھو یا نہ رکھو کوئی بات نہیں، جی چاہے رکھ لو، جی چاہے نہ رکھو۔ ہاں ویسے تسبیح کی ضرورت نہیں پڑتی کچھ دنوں کے بعد، تسبیح کی ضرورت تو
گننے کے واسطے پڑتی ہے۔ خیر بہرحال، اس لیے دوستو بس جتنی بات میں کہنا چاہ رہا تھا اتنی بات ہو گئی، اور میں بات کو لمبی نہیں کرتا، میں یہیں چھوڑ رہا ہوں۔ ہاں بس اللہ کو یاد کرتے رہو۔ یہ عبادت ایسی ہے، یہ عبادت ایسی ہے، ذکر والی عبادت، پاک ہو جب ناپاک ہو جب، حتیٰ کہ اگر غسل بھی نہیں ہے، غسل بھی نہیں ہے، غسل واجب ہے اس پر، نہانا واجب ہے اس پر، اللہ کا ذکر اس وقت بھی کر سکتا ہے۔ قرآن پاک تو نہیں پڑھ سکتا، لیکن اللہ کو یاد اس وقت بھی کر سکتا ہے۔ ہاں، استغفر اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، یہ اس وقت بھی کہہ سکتا ہے۔ جی ہاں، جب وہ بالکل ننگا ہے، چاہے وہ بیت الخلاء میں ہے، چاہے کوئی وہ کسی ننگا ہے، جب زبان سے نہیں صحیح، دل سے اس وقت بھی اللہ کو یاد کر سکتا ہے۔ تو بڑی آسان عبادت ہے، بڑی آسان عبادت ہے۔ ایک بزرگ نے کسی کو کچھ عمل بتایا، اور بتا کے پھر یہ کہا کہ ایسا کرو اللہ کی رحمت کے دروازے کھلیں گے۔ ایک اللہ والے دوسرے وہاں بیٹھے تھے، انہوں نے پوچھا کہ اللہ کی رحمت کے دروازے کبھی بند بھی ہوتے ہیں؟ کھلتا تو وہ ہے جو بند ہو، اس کی رحمت کے دروازے تو ہر وقت کھلے رہتے ہیں، چاہے جس وقت پکارو، چاہے جس وقت پکارو۔ یہ ہاں، دیکھو بات تو ختم ہی کر رہا تھا میں۔ آج کل دعا کی رسم، دعا کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، دعا کی رسم بڑھتی جا رہی اور دعا کی حقیقت ختم ہوتی جا رہی، دعا کی حقیقت ختم ہوتی جا رہی۔ دعا کی حقیقت یہ ہے جو میں نے آپ کو بتائی، چپ کے اپنے الفاظ میں اللہ سے مانگنا، ٹوٹے پھوٹے جیسے بھی الفاظ ہیں، ہاں جیسے بھی الفاظ ہیں۔ جی چلو اچھا، بات ختم، دوسری یاد آ گئی مجھے ایک بات۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ایک گڈریا ملا، بکری چرانے والا بیٹھا، وہ بکریاں اس کی چر رہی۔ اے اللہ تو کہاں ہے؟ اگر تو مجھے مل جاوے تو میں تجھے رگڑ رگڑ کے نہلاؤں، سارا میل تار دوں تیرا۔ اے اللہ تو کہاں ہے؟ اگر تو مجھے مل جاوے تو میں تیری ایک ایک جوں ڈھونڈ دوں۔ اے اللہ تو کہاں ہے؟ تو مجھے مل جاوے تو میں تیرے کپڑے دھو دوں۔ اور اسی طریقے سے اللہ سے بات کر رہا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ باتیں سنی تو غصہ آیا، اللہ میں بھی میل چڑھ رہا، اللہ میں کے سر میں بھی جوں ہو رہی، اس کے بھی کپڑے میلے ہو رہے، ایسی بات کر رہا، اسے دھمکا دیا۔ کچھ دیر کے بعد وحی آئی، اے موسیٰ تو برائے وصل کردن آمدی، نے برائے فصل کردن آمدی۔ اے موسیٰ تو اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے واسطے آیا، نہ کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے توڑنے کے واسطے۔ اے موسیٰ آداب دانا دیگرند، اے موسیٰ آداب دانا دیگرند۔ اے موسیٰ عقل مندوں کے لیے، ہوشیاروں کے لیے آداب الگ ہیں، اور کم سمجھوں کے واسطے آداب الگ ہیں۔ تو صبر الحمدللہ، صبر شکر الحمدللہ، صبر الحمدللہ علی کل حال، اور اپنی حاجت مانگنا، دعا کرنا جس کو کہتے ہیں۔ جی ہاں، چلے ایک بات
جس طریقے سے نماز عبادت ہے، تلاوت عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، ایسے اللہ سے مانگنا بھی عبادت ہے۔ اللہ سے مانگنا بھی عبادت ہے۔ جب بندہ اپنی حاجت اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے تو سمجھو عبادت میں ہے۔ ہم اپنی حاجت مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے، اپنی ضرورت مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور دعا میں، عبادت میں شمار کیے جائیں گے۔ اللہ کا قرب، اللہ کی نزدیکی اس سے حاصل ہوگی، اللہ راضی ہوگا ہم سے۔ یہ ہے اسی طریقے سے۔ اور ایک بات یاد آ گئی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھو، دو چیزیں مسلمانوں کے واسطے خاص ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہیں، دو چیزوں کا بیان کرنا ہوں۔ ایک چیز تو ثواب اور ایک دعا۔ یہ مثال کے طور پر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتا ہے، پیار محبت کے ساتھ رہتا ہے، اچھا سلوک کرتا ہے، اپنے ہاتھ سے اس کے منہ میں لقمہ دیتا ہے، تو بہت اچھی بات ہے، اس کا فائدہ اس کو حاصل ہوگا۔ اس کا فائدہ اس کو حاصل ہوگا کہ بھائی دونوں میں محبت رہے گی اور انہیں چین سے، آرام سے گزر بسر ہوگی۔ لیکن اگر یہ کام بندے مومن کرتا ہے تو اس کو اس پر ثواب بھی ملتا ہے، دوسروں کے لیے ثواب نہیں۔ جی ہاں، بندے مومن کرتا ہے تو ثواب بھی ملتا ہے۔ جی اسی طریقے سے سمجھیے گا کہ دوسروں کے واسطے دعا نہیں، اور بندے مومن کے واسطے دعا ہے۔ جی ہاں، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مددگار ہے، تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ یہ دعا، عبادت، دعا، اپنی حاجت اللہ کے سامنے رکھنا، اس طریقے سے اللہ کی یاد میں رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، بس ہو گیا اشراق کا وقت، پڑھ لو، کوئی ضروری نہیں 20 منٹ۔ جی ہاں، 10-12 منٹ کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، 15 منٹ کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھ اشراق، اس کو اصل میں زحوہ کبریٰ کہتے ہیں۔ میں اس کا حساب لگا کے تو پھر بتانا پڑے گا، کم سے کم 9 بجے تک تو پڑھ سکتے ہیں اشراق۔ جی ہاں، بتا دوں گا میں آپ کو ٹائم ٹیبل اس کا۔ اس کے بعد پھر چاشت کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور اشراق کے ساتھ ہی چاشت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جی ہاں، یہ ہے 15 منٹ کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پڑھ لیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرماوے، اپنی رضا، اپنی خوشنودی نصیب فرماوے، راحت کی زندگی عطا فرماوے۔ سبحان اللہ۔